حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کی کندھے پر ہاتھ مارا، پیار سے محبت سے شاباش دیتے ہوئے فرمایا بیٹا آپ نے بہترین سوال کیا ہے، اچھا سوال کیا ہے کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بنا ہوں۔ میرا بیٹا دو وجوہات ہیں، دو کام ہیں جو میں نے کیے ہیں، ان دو کاموں کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات بن گیا ہوں۔ فرمایا پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا، جب سے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہوں، مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ میں نے ہمیشہ ہر کسی کے دل کا خیال رکھا ہے، سوچ سمجھ کر بولتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی اللہ کے بندے کا، کسی انسان کا دل دکھ جائے۔ میں اس لیے سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، ایسا کلمہ نہ بھول جاؤں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے، آج ہم بھی کہتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اپنے حق میں مانگتے ہیں تب بھی ہمارے پاس رزلٹ نہیں ہے، اپنی اولاد کے حق میں مانگے تب بھی رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، اہل اللہ کے پاس جا کر ہم دعائیں کروا رہے ہیں تب بھی رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اور دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑے حق پرست ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کا نام لے کر اس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، جو منہ میں آئے بکتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے احوال، اور اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی مسلمان کا دل دکھاتے ہیں یا پھر کسی بھی انسان کا دل دکھاتے ہیں تو جب اس کی آہ نکلتی ہے اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ گر جاتا ہے۔ جب ہم دوسری مرتبہ کسی اور مسلمان کا دل دکھاتے ہیں اللہ کے ہاں ہمارا ایک اور مرتبہ گر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان حشر میں آپ کے قریب کون لوگ ہوں؟ میدان حشر لگا ہوگا، اول تا آخر سارے انسان میدان حشر میں موجود ہوں گے، اول تا آخر سارے انسان موجود ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قریب کون ہوں گے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی میرے قریب ہوگا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر کرنے والا میرے قریب ہوگا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حافظ میرے قریب ہوگا، قاری صاحب میرے قریب ہوگا، یا عالم میرے قریب ہوگا، یا کوئی ولی اللہ میرے قریب ہوگا، یا کوئی جہاد کرنے والا مجاہد میرے قریب ہوگا۔
نہیں بلکہ فرمایا حذیفہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے قریب ہوگا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منکرات سے روکتی ہے اور فاحشات کے کام سے بھی روکتی ہے. تو یہ زبان سے فحش کلمہ بولنا یہ بھی ایک قسم کا فحش ہے کہ جو منہ میں بات آئی کہہ دی، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کسی دوسرے کا دل دکھ جائے گا، کسی دوسرے کو ہماری اس بات سے تکلیف ہوگی. یہ باتیں بڑے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اخلاق پر کڑی نظر رکھنی ہوگی کہ میرے اخلاق کیسے ہیں. کہیں میرے اخلاق کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میرے اخلاق کی وجہ سے میرے بہن بھائیوں کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے علماء کو، میرے بزرگوں کو، میرے علاقے کے لوگوں کو مجھ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ہمارا یہ خوبصورت عمل بھی ہے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم بہترین اللہ والے ہیں، زمانے کے بہت بڑے اللہ والے ہیں کہ اللہ نے جہاں ہمیں اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہی ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسلمانوں کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ چیز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ خانقاہوں میں، خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا مستجاب الدعوات بننے کا دوسرا عمل جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے ایک لقمہ بھی کبھی حرام نہیں کھایا. ایک لقمہ بھی میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، نہ ہی کبھی میں نے کوئی حرام کام کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہیں، اور یہ ساری پریکٹس ہمارے ہاں خانقاہ میں ہوگی.